آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ما کنتم ایانا تعبدون۔ وَيَوْمَ اور یاد کرو جس دن نحشرہم ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو۔ فرمایا یوم نحشرہم جمیعا۔ اس آیت میں بھی کفار کی ایک رسوائی بیان کی گئی ہے کہ جس دن ہم شروع سے آخر تک کے تمام جن و انس، مسلم و کافر، نیک و بد کو اکٹھا کریں گے۔ ان میں وہ سب اشیاء شامل ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی رہی ہے۔ اس میں شجر و حجر بھی شامل ہیں، مویشی بھی جیسے گائے، بیل، فرشتے بھی، انبیاء بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، اور بزرگان دین اور مشائخ اور پیران طریقت بھی، دیوی دیوتا اور ان کے مجسمے بھی، غرض جس چیز کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کی جاتی رہی ہے، سب کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن شرک کرنے والوں اور جنہیں وہ شریک بناتے رہے ان سب کو بھی اکٹھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی عظمت رفعت کے اظہار کے لیے اپنا ذکر جمع کے صیغے سے کیا ہے کہ ہم جمع کریں گے، ورنہ اللہ تعالی جل شانہ کے واحد احد ہونے میں کیا شک ہے۔ پورا قرآن یہ سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ وہ ذات پاک وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اشرکو شرک کیا تھا۔ فرمایا ثم نقول للذین اشرکو پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور جنہیں تم نے شریک بنایا تھا اپنی جگہ ٹھہرے رہو تاکہ تمہارے لیے تمہارے شرک اور شرکاء کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا یا انکار کرنا کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے یا 2-3 خدا مانے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہے کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کہ 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کہ بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ صفات میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الصفات کی چند قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1 شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ
بارش برسا سکتے ہیں، پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ نمبر 2، شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا دور نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3، شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صرف سمع یا بصر میں سے کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے از خود سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب یہ شرک ہے۔ نمبر 4، شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 5، شرک فی العبادات، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننا، یا کسی قبر یا مشرک گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادہ ہے۔ نیز بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے، جیسے نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، عالم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر و نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ۔ مکانکم، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تم وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک یعنی معبودان باطلہ، مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، جہاں جہاں کوئی موجود ہوگا اسی جگہ پر پابند کر دیا جائے گا، یعنی اپنی جگہ کو لازم پکڑو، یہاں سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں۔ اور یہ پابندی کن کے لیے ہوگی؟ انتم وشرکاءکم، تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا تھا، جن کی تم پرستش کرتے تھے، کسی کو خدا کا بیٹا اور کسی کو بیٹی بنا لیا تھا، کسی نے ابن اللہ کہا اور کسی نے عین اللہ کہا، کسی نے ملائکہ کی عبادت کی، کسی نے احبار رہبان کی عبادت کی، کسی نے شجر و حجر کو معبود بنا لیا اور کسی نے قبر پرستی شروع کر دی، کسی نے انسانوں کی پوجا کی اور کسی نے جنات کو نافذار سمجھ لیا۔ غرض کے تمام مشرک اور ان کے معبود اکٹھے کر کے ایک مقام پر پابند کر دیے جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان علیحدگی کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مسلم اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو اور ان کے قرار دیے گئے شرکاء کو اپنی اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم دے کر ان کی گفتگو کروائی جائے گی۔ مشرک ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے، مشکل وقت پکارتے رہے، اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے رہے، قیامت کے دن تمہاری پناہ کر عذاب سے بچانے کی درخواست کرتے رہے۔ یعنی میدان محشر میں پہلے تو ہم مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو کہیں گے کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر عبادت کرنے والوں کو الگ اور معبودوں کو الگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کریں گے تاکہ ایک دوسرے کو روبرو ہو کر سوال جواب کر سکیں۔ بینہم، ان کے درمیان، وقالا، اور کہیں گے شرکاؤہم، ان کے شریک معبود، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا تعبدون، ہماری ہی عبادت کرتے،
فرمایا وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیے کرتے تھے، معلوم نہیں کس کی عبادت کرتے رہے ہو۔ دنیا میں جن لوگوں کی پرستش کی گئی ان میں سے کچھ وہ تھے جو اپنی پرستش کروانا چاہتے تھے جیسے فرعون، ابلیس وغیرہ، اور کچھ وہ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ اللہ کا شریک کسی کو بھی بنانے سے منع کرتے تھے جیسے انبیاء و صالحین۔ اب جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو وہ سب لوگ جن کی عبادت اور پرستش کی گئی تھی اپنی پرستش کرنے والوں سے صاف لا تعلق ہو جائیں گے، اور وہ بھی جو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے تھے جیسے کہ مسیح اور دوسرے انبیاء و صلحاء، ان سب کی اپنی عبادت کرنے والوں سے اور پوجنے پکارنے والوں سے صاف بری و لا تعلق ہونے کی کئی وجہ ہوگی، جن میں پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ یہ مشرک تو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عالم الغیب، ان کے حالات سے واقف، ان کی فریاد سننے والا سمجھتے رہے، اور یہ سمجھ کر دن رات یا علی یا حسن یا حسین یا دستگیر یا داتا یا شکر گنج وغیرہ پکارتے رہے، جبکہ ان حضرات کو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ قرآن اترا ہی یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اسی طرح اور بہت سی دیگر آیات ہیں۔ اس لیے تمام شرکاء کہیں گے کہ ہمارا اختیار ہی کچھ نہ تھا، معلوم نہیں تم کسے پکارتے تھے، بہرحال ہمیں تو نہیں پکارتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرک لوگ حقیقت میں صرف اپنے وہم و گمان کے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں کی پرستش کرتے رہے، جبکہ وہ سب لوگ جن کو یہ پکارتے تھے ایک بھی نہ اللہ کا شریک تھا نہ کسی اختیار کا مالک۔ اب اپنے گمان کی پوجا کر کے ان کے نام لگانے پر ان کو غصہ آئے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہوگی کہ ان ظالموں کے شرک کی وجہ سے ان انبیاء اور صالحین کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی پڑ جائے گی اور ان سے بات پرس ہوگی، اور وہ اپنی صفائی اور لا علمی کا عذر پیش کریں گے تو ان کے شرک کی وجہ سے، سوال کی وجہ سے جو ان کے دل پر گزرے گی اور پیشی پڑنے پر جو فکر مندی ہوگی، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے وہ ان سے کس قدر بیزار اور ان کے کتنے زبردست دشمن ہوں گے۔ اس میں انبیاء، ملائکہ یا صالحین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پوجا شروع کر دو؟ انہوں نے تو ہمیشہ حق کی دعوت دی، مگر یہ لوگ ہی تھے جنہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کے مقربین کو معبود بنا لیا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح معنوں میں تم شیطان کی عبادت کرتے تھے جس نے تمہیں ورغلا کر غیر اللہ کی پرستش پر آمادہ کیا تھا۔ حالانکہ سورہ یاسین میں بالکل واضح کیا گیا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹے کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بعد دوسرے مقامات فرشتوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تو فرشتے جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تو تیرے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، ہم تو تیری آقائی کے قائل ہیں اور تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم ان کو اپنی عبادت کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے ذہن میں باطل کے مطابق شیطان کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں۔ یہی جواب انبیاء صلحاء کا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کسی کو خدا کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے، قال سبحانک، اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ میں نے تو ان سے وہی باتیں کی جن کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ بات یہی ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ علیم کل اور نہ مختار مطلق، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔